अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मुल्क की मुमताज़ मायानाज़ शख्सियत, जिनका बहुत ज़्यादा तारफ़ नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा कि वो चेयरमैन हैं पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज़ ग्रुप पासबान IT ग्रुप के मेजर शाहनवाज। हम मेजर रिटायर्ड शाहनवाज साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए मिलते हैं। मेजर साहब कितनी देर तक एक्सरसाइज करते हैं? मेरा टोटल टाइम तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स होता है और फिजियोथेरेपिस्ट के मशवरे से मैंने कुछ चार्ट्स उन्होंने बना के दिए हैं, उसके मुताबिक मैं करता हूँ। तो ये रोज़ाना सिलसिला जारी रहता है एक्सरसाइज का या कभी कभार? नहीं, मेरा रोज़ाना का है, बल्कि मुझे तो जो ब्रेक लेनी चाहिए जो हफ्ते में 2 दिन, वो ब्रेक लेनी बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं अगर एक्सरसाइज ना करूँ तो मुझे उतने घंटे नींद नहीं आती। तो ये कब से मेंटेन किया हुआ है? वैसे तो फ़ौज में आपको पता है कि कुछ चैन से बैठने नहीं देता, ना फ़ौजी बैठता है। तो आके मैंने एक्सरसाइज अपनी सारी शुरू रखी है। अब 10 साल से मैं इस घर में हूँ, तो जब से तो ये बहुत ही रेगुलर है। इवन जब बाहर भी जाते हैं तो मैं जाते ही सबसे पहले जिम देखता हूँ उनका कि इनका जिम जो है वो कहाँ पर है, उसकी टाइमिंग क्या है। फ़ौज से आपने शुरू किया, उस तब से आदत है या उससे भी पहले की? नहीं, फ़ौज से ही शुरू हुआ, उससे पहले तो आप कहने बचपन ही था, तो उससे पहले तो नहीं था। हाँ, उस वक्त महसूस भी नहीं होता कि हमें कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेजर साहब फरमाइए, कुछ व्यूअर्स को बताइए कि कब ज़िंदगी शुरू की, कब करियर का आगाज़ हुआ, पैदा कहाँ हुए, कहाँ पले बड़े, कैसे ज़िंदगी शुरू हुई? मेरी बर्थ तो 1946 की है। मेरे वाले साहब सर्विस में थे, तो पाकपटन शरीफ में मेरी बर्थ हुई, लेकिन हमारा गांव यहाँ से समुंदरी से थोड़ा आगे है, तो बचपन ज़्यादा। और कॉलेज में मैं यहाँ पे पढ़ता रहा हूँ FSC में। कौन से कॉलेज? उस वक्त इंटर कॉलेज था, जो अब डिग्री कॉलेज शमनाबाद हो गया। लेकिन मेरे वालिद साहब जो है वो बैरून मुल्क गए हुए थे MSc करने, स्पेशलाइज गवर्नमेंट के खर्चे पे। तो वो जब लाहौर में उनकी पोस्टिंग हो गई तो मुझे भी लाहौर में ले गए। लाहौर में भी जाके दाखिले लिए ही थे कि उनकी ट्रांसफ़र कराची में हो गई, तो मैंने फिर कराची से जाके FSC पूरी की जामिया मिलिया मलिर। तो जब तक FSC की तो वालिद साहब दोबारा लाहौर उनकी ट्रांसफ़र हो गई, तो मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन्स लाहौर में मैंने आके BSc में दाखिला लिया। तो ये 67 जब तक आ गया था, 66 में दाखिला हुआ तो 67, तो 67 के जून में मेरी सिलेक्शन हो गई आर्मी में, और 30 जून 67 को मैंने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल को ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, और हम ज़रा डेयरी फार्मों के पले हुए और ज़मींदार घराने से थे, तो खासी मुश्किल आई, लेकिन मैं बहुत ही खुशदिली से मैंने उसको एडजस्ट किया। तो कमीशन के बाद जो है वो मेरी रेजिमेंट पहले कश्मीर गई, वहाँ पे ज्वाइन किया, सियालकोट मूव कर गई, और 71 के आखिर में ईस्ट पाकिस्तान मूव कर गई। तो भी वहाँ पहुँचे ही थे कि बॉर्डर पे ड्यूटी लग गई, और वहाँ से जो है वो 71 की वॉर जो है वो शुरू हो गई। आप 71 की वॉर में उधर थे? मैं वहाँ पे था उस वक्त, मैं उस वक्त कैप्टन था। और ये जो ऑपरेशन हुआ मशरकी पाकिस्तान में, सारा मैंने उसमें हिस्सा लिया, क्योंकि 3 महीने पहले हम वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो वो तक की लंबी दास्तान है। बाल 71 के तकरीबन 20 दिसंबर को हम कैद हो गए, तो मैं 2 साल 3 माह कैद में रहने के बाद 74 के मार्च के एंड में, बल्कि 30 मार्च को वापस पाकिस्तान वापसी हुई। अब ये बताइए कि शादी कब की आपने?
شادی میری 74 کے اینڈ میں ہوئی ہے، مارچ میں آیا ہوں، تو 27 اکتوبر کو 74 میں میری شادی ہوئی۔ تو وہ کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ؟ میرے 2 بیٹیاں ہیں، 1 بیٹا ہے۔ اچھا، شادی جو تھی آپ کی وہ خالصتاً ارینج میرج تھی یا کوئی پسندیدگی شامل نہیں، تھی؟ پسندیدگی بعد میں شامل ہو گئی نا، ان کو ہم جانتے نہیں تھے، ہمارے بعد میں عزیز ہی وہ نکلے، دور کے رشتے دار تھے، لیکن ہمیں ان کا پتہ نہیں تھا کہ یہ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو کیپٹن ہوتے ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں، وہ تو شادی کے معاملے میں تو بڑے چوزی ہوتے ہیں۔ وہ سب نے فیڈ بیک بڑا اچھا دیا تھا، فیڈ بیک اچھا دیا تھا، تو پھر اس کی تعلیم دیکھ کے تو میرے والد صاحب کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیگم پڑھی لکھی ہو، وہ تمہارے بچوں کو پڑھائے۔ اب میرے تینوں بچے جو ہیں وہ MBBS ڈاکٹر بھی ہیں، اور وہ IT کا سارا کام اب وہ کرتے ہیں۔ شاہنواز صاحب، اور زندگی میں آپ سے بہت کچھ پوچھنے والا باقی ہے۔ آپ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں ماشاءاللہ، تو میرا خیال آج کا پورا دن جو ہمارا ہے، یہ ناشتہ کر لیجیے، میرا خیال اب کافی دیر ہم ساتھ ہیں، آپ کے سارا دن آپ کے ساتھ ہے، تو ناشتہ کر لیجیے، ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کے بعد بات چیت کریں۔ کھانے میں کیا پسند، ناشتے میں کیا لیتے ہیں؟ ناشتہ میرا بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے، عام طور پر کارن فلیکس، 2 قسم کے کارن فلیکس ملا کے دودھ کے ساتھ، اور بس میرا وہ ایک ناشتہ ہو جاتا ہے۔ جو سیکنڈ ڈے ہوتا ہے آلٹرنیٹ ڈیز سے، اس میں بوائلڈ ایگ اور اس میں بریڈ اور شہد کے ساتھ 1 چمچ شہد، اور یہ میرا نارملی میرا بریک فاسٹ ہے۔ بڑے ڈائٹ کانشیس ہیں؟ ہونا پڑتا ہے، ورنہ پھر سوٹ چھوٹے ہو جاتے ہیں، دردی کہتا ہے جی میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سچی بات ہے، اس نے کہا کہ جی آپ ذرا موٹے ہوں گے تو پھر آپ کے سوٹ ضائع ہو جائیں گے۔ صحت کا بھی خیال ہے اور کپڑوں کا بھی خیال ہے۔ ناشتہ خود بھی کبھی بناتے رہے؟ نہیں، بہت پہلے میں بنا لیتا تھا، ویسے سادن بھی بنا لیتا تھا، جب گھر میں تھے لاہور میں، والد صاحب بہت دیر تک رہے ہیں، والدہ کئی دفعہ گاؤں چلی جاتی تھیں، تو ملازم تو تھا لیکن ہر وقت وہ نہیں ہوتا تھا، والد صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، تو میں خود بھی ناشتہ بھی بنا لیتا تھا، ایون سالن بھی بنا لیتا تھا، روٹی بھی بنانی آتی ہے۔ گیراج ہے اور فیملی کے ہر ایک کی گاڑی ہے اپنی اپنی۔ ماشاءاللہ میجر صاحب، آپ کے تو بڑی زبردست گاڑیاں ہیں، اور گاڑیوں کا لگتا ہے کافی شوقین ہیں، نت نئے ڈیزائن کی گاڑیاں۔ جی ہاں، جب اللہ نے کرم کیا تو یہ میری بیگم کی گاڑی ہے، 7 نمبر دیا ان کو، اور جب بیگم کو دینی ہے BMW 7 سیریز کا رہتی ہے، اور جب بیگم کو دینی ہے تو بہو کو بھی دینی ہوتی ہے، میں نے اس دونوں کی اکٹھی گاڑیاں لے کے دی، اس کا 7 نمبر رکھا ہے، اور یہ جو ہے یہ بیٹے کو اسپیشلی لے کے دی ہے، یہ X6M کہلاتی ہے، اس میں انجن بہت پاورفل ہے، یہ فراری کہلاتی ہے، فراری 430 F1، یہ اپنے وقت کی بہت مشہور گاڑی ہے، اور یہ 2006 میں اس کو لیا۔ میوزک سے کبھی شغف رہا؟ نہیں، بچپن میں ان کے جب وہ کالج کا جو زمانہ تھا اس وقت فلمیں دیکھی ہیں، اور خاص طور پہ جو شادی کے بعد جب تک بچے زیادہ اسکولنگ جن کی نہیں ہوئی اس وقت تک بھی فلمیں دیکھی ہیں، سنیما گھروں میں جا کے بھی دیکھی ہیں۔ چونی میں عام طور پہ اچھا سنیما ہوتا ہے اور ماحول بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، فلمیں بھی اچھی لگتی ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ فلموں کا شوق جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ یہ لیمبرگینی ایونٹاڈار کہلاتی ہے، اور یہ ایونٹاڈار یہ ان کا ہائیسٹ ماڈل جو ہے ابھی تک یہ ہے۔ اب نیکسٹ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی ظاہر کوئی وہ نئی چیز نکالیں، تو یہ 2013 کا یہ ماڈل ہے، 2013 کے یہ۔ میجر صاحب، آپ کے گھر میں بھی دیکھا اور آپ کی بیٹی کے گھر میں بھی یہ نیچرل لائٹ کا بڑا استعمال ہے کمروں میں۔ یہ خصوصی طور پہ آرکیٹیکٹ کو بتایا گیا، اور اس کی اپنی ویژن بھی یہ ہے کہ گھر میں بعض اوقات لائٹ ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی، لیکن ویسے بھی نیچرل لائٹ کا گھر میں آنا جو بہت ضروری ہے، یہ صحت کے لیے بھی اچھی ہے اور انوائرمنٹس کے لیے بھی جو ہے وہ اچھی آ جاتی ہے، تو اس لیے اس خصوصی طور پہ ڈیزائن کیا گیا اس کو۔ کچھ بات ظاہر صاحب سے بھی کرتے ہیں، میجر صاحب کی کوئی ایسی بات
جس نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا ہو؟ ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں. اس کے بعد جتنا رفاع اماں کا کام کرتے ہیں وہ بالکل دل سے کرتے ہیں. کسی قسم کی اس میں ان کی ہے نہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. جب یہ ایسا کام آتا ہے تو ہمارا اس وقت میجر صاحب کا نام فیصل آباد میں ہے کہ یہ پارٹیسپیٹ ہر کام میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور جدھر بھی کوئی غریب لوگ آتے ہیں وہاں پہ ان کی پریورٹی ہوتی ہے کہ میں ان کی پہلے ہیلپ کروں. اور جتنے لوگ آپ لے لیں جن لوگوں کی ایجوکیشن کم ہے ان کی کوشش ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ ان کی جو روزی کے مسائل ہیں وہ ختم ہو. یہ پلاٹ خالی تھا, اس میں کوڑا کرکٹ تھا اور گٹر کے پانی اس میں ہوتے تھے اور اس میں کوئی اس کو مینٹین نہیں کرتا تھا. تو جب میرے بچوں کے یہاں پہ ہم نے پلاٹ لیے تو پھر اس پلاٹ کو میں نے ڈیولپ کروایا. یہ سارا خرچہ جو ہے وہ میں نے اس کو کر کے دیا. یہ جو سڑک بنی ہے اس کے چاروں طرف یہ بھی ہم نے بنائی ہے. کچھ سڑک آگے بھی گئی ہے, پھر علاقے کے لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے, لیکن میجر جو ہے اس میں خرچہ جو ہے وہ پاسبان پارک میں نے دیا ہے. تو پھر گورنمنٹ, یہ مینگل صاحب کا ٹائم تھا, وہ یہاں پہ اتفاق سے آئے. یہ حسیب یہاں پہ ایک شہید ہو گیا تھا, تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو پارک خالی تھا, آپ نے بنا دیا, تو انہوں نے کہا کہ کنہوں نے بنایا؟ میں نے کہا میں نے بنا کے دیا. انہوں نے پھر یہ بورڈ بھیج دیا کہ نہیں یہ آج سے یہ پاسبان پارک ہے, آپ اس کو دیکھیں. تو اس طرح یہ نا پاسبان پارک ہمارا. میجر صاحب, یہ جو گاڑیوں کا شوق ہے آپ کو, یہ ایک تو روٹین کی گاڑیاں نہیں ہیں, یہ شوق ہے میرے بیٹے کا. وہ دراصل جب بھی کوئی اس کے دل میں ہوتی ہے کوئی گاڑی, وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ امی آپ کو کون سی گاڑی چاہیے. اب امی کو کیا پتا ہے کہ کون سی گاڑی چاہیے, تو وہ یہی کہہ دیں کہ اچھا بیٹا کوئی اچھی سی گاڑی لے دو. اب ہم کوہ نور کے ایریا میں پہنچے ہیں جہاں پاسبان آئی ٹی گروپ کا نیا ہیڈ کوارٹر بن رہا ہے. اس کے ترقیاتی کام کا جائزہ لینے کے لیے یہاں پہنچے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. شاہنواز صاحب, آئی ٹی کی دنیا میں بہت بڑا نام پیدا کیا, اور جس طرح بل گیٹس اتنی ترقی کر گئے ہیں, پاکستان میں آئی ٹی جو پاسبان آئی ٹی گروپ ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت ترقی کر رہا ہے, اور چیریٹی میں بھی آپ انہی کو فالو کر رہے ہیں, بہت چیریٹی کرتے ہیں. ذرا ویورز کو یہ بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں, کس طرح اتنی ویلتھ آپ نے حاصل کی جو اتنے بڑے لیول پہ چیریٹی بھی آپ کرنے کے قابل ہوئے. ویسے تو 1991 میں نے کمپیوٹر کالج کھولا تھا. وہ جو ٹریڈیشنل کورسز ہوتے ہیں وہی چلتے تھے. 12 آورس کے لیے کالج کھلتا تھا, 8 AM to 8 PM. میں اس کو اکیلا ہی ہینڈل کرتا تھا. لیکن کرتے کرتے 98 میں میرا بیٹا جو ہے وہ میڈیکل کالج میں گیا, ابھی فرسٹ ایئر میں ہی پڑھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ ہم امریکہ میں جو کورسز ہیں اس کے بارے میں پتہ کریں تو تاکہ اس کے بارے میں سوچا جائے. تو ایک دوست کے بیٹے سے بات ہوئی, اس نے سمجھایا, تو میں نے اس کے لیے اپلیکیشن دے دی. تو وہ انگریز جو تھا وہ آسٹریلیا سے ہمارا ادارہ دیکھنے کے لیے آ گیا. ہم اس سے پچھلی پرانی بلڈنگ میں تھے. تو اس نے جب وزٹ کرنے آیا تو میرا بیٹا بھی میڈیکل کالج سے آ گیا. وہ بڑا امپریس ہوا. تو یہیں بیٹھے بیٹھے ہی اس نے ہمارا سینٹر جو ہے وہ اپروو کر دیا. تو اس کو آتھورائز پرمیٹڈ ٹیسٹنگ سینٹر کہا جاتا ہے. یعنی امریکہ میں جتنے بھی سرٹیفکیشنز کے ایگزامینیشنز ہیں اس کا سینٹر. تو یہ عام طور پہ جو بھی سینٹر ہیں ان کا اپنا ٹریننگ سینٹر بھی ہوتا ہے. ہمارا آلریڈی سینٹر تھا, تو ہم نے وہ امریکن کورسز جو ہیں وہ پڑھانے شروع کر دیے. انسٹرکٹر ہمارے لاہور سے آتے تھے,
تو ایک ایک کورس کروا کے وہ سارے چلتے بنے کہ یہ ہمیں بہت مشکل ہے لاہور سے آنے میں. تو ہمارے جن لوگوں نے ٹریننگ کی تھی یہاں سے، اور میرے بیٹے نے بھی وہ کورسز کر لیے، تو وہ کورسز ہم نے اس کو یہاں پہ لانچ کر دیا. انہی کو ہم نے واقعی یہاں پہ انسٹرکٹر رکھ لیا. 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان میں بمباری شروع کی تو اس نے ویزے بھی دینے بند کر دیے، اور ہمارے جو ہے وہ پہلے ہی جو جنوری 2002 کا جو جنوری آیا تو 100 اسٹوڈنٹس ہمارے پہلے دن ہی چلے گئے. نہیں جی، ہم نے جب اتنی بڑی فیسیں، اتنے بڑے ایگزام کے خرچے ہم کیوں دیں جب امریکہ نے ویزے نہیں دینے ہیں. تو 1 ماہ تک میں اور بیٹا بیٹھے سوچتے رہے کہ اب کریں کیا. بچے تو بہت تھوڑے سے جگہ پڑھنے والے. تو کرتے کرتے ایک دن بیٹا کہنے لگا کہ پاپا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں یہ امریکہ کے ساتھ جو ہے نا، یہ ان کے ساتھ کام جو ہے وہ آئی ٹی سروسز کا کام شروع کرتا ہوں. یہ آن لائن آئی ٹی ٹریننگ جو ہے وہ اس کانسیپٹ پہ میں جانا چاہتا ہوں. امریکن کمپنیوں سے بات کی، میں اس کو کچھ پیسے دے دیے. وہ فروری 2002 میں ہم نے پہلی ویب سائٹ جو ہے وہ بنا کے لانچ کر دی. یہی آئی ٹی ٹریننگ جو یہاں پر ہم فزیکل کلاس روم میں پڑھاتے تھے، وہ ویب سائٹ کے ذریعے اس کو لانچ کیا گیا. تو اس کے لیے آپ کو جب آپ یہ چیز لانچ کرتے ہیں تو آپ کو فورن کے ساتھ کولیبریشن کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ کمپنیاں اس طرح کے کام کرنے کی اہل ہیں یا پرمیشن ان کو ہے. تو ہم ان کو آئی ٹی سروس پرووائڈ کرنے والے بن گئے. چونکہ وہ جو کمپنی جس کے ساتھ ہم نے کیا تھا اس کا اپنا آئی ٹی کا نالج بہت تھوڑا تھا، تو وہ سارے کا سارا ہی کام انہوں نے ہمیں ہی دے دیا وہ. اور وہ جو ہے پھر ہم اسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ ہمارا سارا کالج ٹریننگ شرنک ہوتی گئی، اور آئی ٹی کا کام کرنے والے مدے یہاں پہ آ گئے. آپ ٹیکس پاکستان میں دیتے ہیں یا امریکہ میں؟ جو فارن کی کمپنی جس کی ہے وہ تو فارن میں پے کرے گا. چونکہ پیسے پاکستان میں آ رہے ہیں تو وہ اس کو ہم انکم ٹیکس میں پراپرلی ڈکلیئر کرتے ہیں. وہ ہماری کمپنی میں ڈفرینٹ کمپنیز ہیں، اس میں بینکنگ ٹرانزیکشن کے تھرو آتے ہیں. بینک ہمیں ریمیٹنس سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ یہ ان کے فارن ریمیٹنس کے اتنے سال میں آئی ہے، ہر ڈیٹ دے کے اس سے اماؤنٹ دیتے ہیں. اور اس کی آپ کو بینک ریٹ پر انکیشمنٹ کروانی ہوتی ہے. یہ ایک ایف پی آر کا رول ہے کہ آپ کنٹرول ریٹ کے اس کو کیش کروائیں، تب وہ آپ کی انکم کاؤنٹ ہوگی. تو وہ بھی بینک نے ہی سرٹیفکیٹ دینا ہے. ہم نے اپنے چیک ان سے کیش کرواتے ہیں، وہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے دیتے تھے کہ یہ ہے. تو انکم ٹیکس ریٹرن میں ہم فل اماؤنٹ جتنی بھی ہماری آتی مائنس جو تھوڑے سے ہمارے آفس کے خرچے ہیں وہ نکال کے ہم پوری انکم ڈکلیئر کرتے ہیں. آج کل شفافیت کا دور ہے، تو کتنا یہ ٹیکس بہت دیتے پہلے ہیں؟ سے آپ دیکھیں، بینک میں جب آپ کی چیز آ رہی ہے نا تو ہر چیز آپ کی شفاف ہے. کتنا ٹیکس دیتے ہیں آپ؟ اس میں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ 15 سے 20 کروڑ سالانہ انکم ڈکلیئر کرنا یہ ہمارے لیے معمولی بات ہے. اس کے اوپر جو ٹیکس بنتا ہے وہ گورنمنٹ اس کے مطابق چلتی رہتی ہے. اب ہم ستیانہ روڈ پر موجود ہیں پاسبان ویلفیئر اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں. اس سینٹر کو میجر صاحب ہی رن کرتے ہیں. شاہنواز صاحب یہ بتائیے کہ آئی ٹی کے علاوہ کس کس سے عشق کیا؟ آئی ٹی سے علاوہ جو ہے ویسے تو میں نے اپنے فوجی لائف سے بہت عشق کیا، کیونکہ میری ایف ایس سی خراب ہو گئی تھی. تو خراب مین کے اتنے اچھے نمبر نہیں تھے، تو میں نے بی ایس سی میں داخلہ لے لیا. تو جو مجھے پتہ چلا کہ میں فوج میں جا سکتا ہوں، ایف اے ہی لیتے ہیں، تو میں کرشن نگر سے لاہور سے نکلنا سائیکل پہ، اور فورٹ اسٹیڈیم کے پیچھے کوئی فوجی ٹریننگ کر رہے ہیں ان کے پاس چلا گیا. ان کو بتانا کہ جی میں نے یہ کرنا، نہ کاکا تیری لت باں ٹوٹ جائے گی. تو میں نے بتایا نہیں میں فوج میں اپلائی کرنا ہے تو مجھے سکھا دیں. انہوں نے مجھے ہائی جمپ، لانگ جمپ، رسے پہ چڑھنا، رسے پہ چڑھ کے اوپر تک جانا. ہفتے کے بعد کہا نہیں آپ یہ نہیں کرنا. بس میں نے اگلے ہفتے کسی دوسرے گراؤنڈ میں چلے جانا.
उसको जाके यही कहानी डाल ली, उससे भी हो गए, फिर उसने भी जवाब दे दिया, फिर तीसरा ग्राउंड ढूंढ लिया, तो कहाँ कृष्ण नगर, कहाँ, ये लगता था ऐसे ही सामने ही है, तो साइकिल पर ही हम जाके सारा कर लेते थे। तो फ़ौज की जो ट्रेनिंग के बाद जो मेरी ईस्ट पाकिस्तान में मेरी ख़ास तौर पे मेरी पोस्टिंग हुई, तो समझे कि जाते ही अभी जाके हमने मोर्चे शोर्चे ही तैयार किए थे, तो उन्होंने कहा जी ये यहाँ तो 6 दिसंबर को डिक्लेयर हुई है, लेकिन हकीकतन नवंबर के 20 और 21 की दरमियानी रात को इंडिया ने फुल फ्लैज अटैक विद आर्टिलरी फायर, विद मशीन गन, विद इवन के जो उनके हेलीकॉप्टरों से शेलिंग, ये उन्होंने शुरू कर दिया था। 20-21 की रात को उन्होंने अटैक्स फुल शुरू कर दिए थे। तो उसमें 2 वाक़यात जो है ना वो बड़े मुझे मैं बताना चाहूँगा। एक जो हमारी पोजीशन थी दर्शना सिटी था उनका, बल्कि रेलवे स्टेशन था, साथ ही टाउन भी था, तो वहाँ हमारी पोजीशन थी, तो उसके साइड में बहुत सारी जगह जो थी वो हमारी अबैंडन थी, जहाँ पे हमारे पास मैन पावर नहीं थी उनको पोस्ट करें, और वो यू शेप जगह बनती थी जिसमें कहें कि ऐसे जाके आगे को गई, फिर ऐसे होकर वापस आ गए। ये सारी हमारी पाकिस्तान की जगह थी, क्योंकि नाला ऐसे जाता था, एक जो पानी का नाला, तो इंडिया ने ये जो दरमियान में जगह थी उन्होंने यहाँ आके ना इसके ऊपर कब्जा कर लिया। हेडक्वार्टर से हुक्म आया कि इसके ऊपर इन्फेंट्री को किसको अटैक करें, आप तो खाने वाले हैं, आप बिल्कुल ओपी आगे जाएं, गोलाबारी करें। वो इतनी डिफ़िकल्ट पोजीशन थी कि हमारे 30 इन्फेंट्री के लोगों ने जो है ना उनके ऊपर अटैक शुरू किया, और आर्टिलरी के 3 लोग होते हैं, जो एक गोलाबारी करवाता है, एक उसका वायरलेस मैन होता है, एक उसका असिस्टेंट होता है। तो उसमें से 20 लोग हमारे जो हैं वो ज़ख्मी या शहीद हो गए। हम फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पहुंचे हैं। यहाँ फेडमिक के जो सीईओ हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद आइंदा का लाए अमल देखते हैं। हम मेजर साहब के घर वापस पहुंच चुके हैं और इस वक्त डिनर के टेबल पे मौजूद हैं, और कुछ मेहमान हैं, दोनों दामाद मेजर साहब के वो भी हैं, बैरिस्टर शफीक साहब, मोहम्मद जाहिद साहब, मेजर साहब के साहबजादे हैं, शहजाद शाहनवाज साहब, और आमर सलीमी साहब जो फेडमिक के सीईओ हैं। आज कुछ बातें जो नहीं हो सकी अब तक वो करने की कोशिश करेंगे। शाहनवाज साहब, आपने अपनी आंखें हतिया कर दी हैं कि जब आप ना रहें आपकी आंखें किसी और को दे दी जाएं। आपने अपनी फैमिली के हवाले से भी यही फैसला किया। ये बहुत बड़ा फैसला है। फलाह इंसानियत के काम, खिदमत खल्क के जो काम हैं, और ख़ुसूसन ये आंखें हतिया करना बहुत बड़ी बात है। कैसे आपको ये ख्याल आया? मरने के बाद तो आपका कोई पुर्जा भी आपके किसी काम का नहीं है, सिवाय रूह के, जो कि अल्लाह के पास चली जाती है। तो अगर किसी को दोबारा आंखें मिल जाएं तो वो ना सिर्फ वो बंदा बल्कि उसका रुआं जो वो आपके लिए दुआ को होगा। एन मुमकिन है कि इसी नीयत की वजह से या बाद में वाकई किसी को ये आंखें लग जाए तो हमारी निजात हो जाए, तो इससे अच्छी तो कोई और बात ही नहीं है। एक अपनी कमाई से एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी फैसलाबाद की आप खिदमत कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, डोनेट करते हैं चीज़ें, वो फीलिंग कैसी होती है? दुनिया में और भी बहुत सी खुशियाँ होती हैं, लेकिन उस फीलिंग को आप डिफरेंट पाते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये फलाही काम करके, और ख़ास तौर पे जो मेरे वेलफेयर एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के काम हैं, मुझे बहुत ही खुशी होती है। मैं दिल से खिल उठता हूँ कि वो लोग जिनको कोई नहीं पूछता, जिनका कोई परेशानी हाल नहीं है,
ان کو میں نے اپنے ادارے میں ان کو بلاتا ہوں, ان کی ٹریننگ کا بندوبست کرتا ہوں, ان کے لیے فری میڈیکل ڈیلی کیمپ لگتا ہے, اور کچھ راشن ڈسٹریبیوشن بھی ہے, اسٹوڈنٹس کو بھی راشن دیتا ہوں. تو اس سے مجھے دلی خوشی ہوتی ہے. یہی میری زندگی ہے. یہی وجہ ہے کہ کئی دفعہ میں جب باہر سے ہم آتے ہیں تو صبح کے ٹائم پہ ہماری واپسی ہوتی ہے. گھر آ کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد میں سیدھا ویلفیئر سینٹر ہی پہنچ جاتا ہوں. میرزا صاحب کے صاحبزادے شہزاد شاہ نواز صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. شہزاد صاحب, آپ ڈاکٹر بننے گئے اور آئی ٹی کی طرف چلے گئے, پھر یہ کیسے ممکن ہوا اور یہ کیوں کر ہوا؟ ڈاکٹر بننا بھی بہت اچھی بات ہے, لوگوں کی مدد ہوتی ہے, لیکن میرا پرسنل انٹرسٹ جو تھا وہ زیادہ کمپیوٹرز کی طرف تھا شروع سے ہی. تو میں جب 15 سے 16 سال کا تھا تو اسی وقت سے ہی میں اپنے فادر کے کمپیوٹر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں کافی زیادہ انوالو تھا. تو انٹرسٹ جو ہے, میں جیسے جیسے پڑھ رہا تھا میڈیکل, تو میں نے دیکھا کہ میرا پرسنل انٹرسٹ جو ہے وہ کمپیوٹرز کی طرف تھوڑا زیادہ ہے. تو میں اس میں بزنس سائڈ میں تھوڑا سا انوالو ہو گیا, اور اس کے ساتھ ہی میری انوالومنٹ انکریز ہوتی گئی, اور وہاں سے پھر ایک فیلڈ کو کسی نہ کسی سٹیج پہ سلیکٹ کرنا تھا. تو آئی ٹی فیلڈ جو ہے اس وقت اللہ نے سلیکٹ کر دی. بندہ تو سلیکٹ نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے. میرزا صاحب کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا چیز ان کی, ایک بیٹے ہونے کے ناطے وہ آپ کے باپ ہیں, تو ان کی کیا چیز آپ کو انسپائر کرتی ہے؟ ان کی مینجمنٹ سکلز بہت زیادہ اچھے ہیں, لوگوں کی ججمنٹ بہت زیادہ اچھی ہے, اور جو بھی کام کرتے ہیں بڑا دل لگا کے کرتے ہیں. جب انہوں نے فوج کی نوکری کی تو وہ بھی بہت دل لگا کے کی, جب اپنا کمپیوٹر کالج چلایا وہ بھی بہت دل لگا کے کیا, اور جب ویلفیئر کا کام شروع کیا تو وہ بھی اپنا دن رات لگا کے کیا. تو ان کی جو انوالومنٹ ہے وہ ایک کام کو بہت ہی زیادہ جذبے کے ساتھ اور دل سے نیت سے کرنے کی ہے. تو یہ بات مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے کہ اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے بندے کو اپنی فل محنت سے اور فل لگن سے کام کرنا چاہیے, تبھی اس کو اس کی خوشی اور اطمینان ملتا ہے. شہزاد صاحب, بزنس میں جب آئی ٹی کمپنی آپ چلا رہے ہیں, یقیناً آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہوگی, لیکن آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ وقت تو نکالنا چاہیے اپنے لیے. اتنے زیادہ سوشل نہیں ہیں آپ, کیوں؟ ہماری جو ہے جی بہت سارے 13 ملکوں میں ٹیمز کام کر رہی ہیں, تو ان کے ڈیفرنٹ ٹائم فریمز ہوتے ہیں. ہمارے امریکہ سے امپلائیز آن لائن ہوتے ہیں, ہمارے رشیا میں ہیں, ہمارے سنگاپور میں ہیں, اور بہت سارے ملکوں میں ہیں. ان کی ٹیم کے جو مینیجر ہیں ان کی ڈائریکٹ انچارج میں خود ہوں. تو اس کی وجہ سے میرے پاس رات کو اور ملنے کے لیے سوشلائز کرنے کا ٹائم جو لوکل لوگوں کے پاس یہاں پہ ہوتا ہے کہ 9 سے 6 جاب کی اور گھر کو چلے گئے اور شام کو فری ہو گئے, میرے پاس وہ ٹائم اویلیبل نہیں ہوتا, کیونکہ میری ٹیمز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائم میں آن لائن ہوتی ہیں. اسی وجہ سے میرا کام کا بھی ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا لیٹ نائٹ ختم ہوتا ہے, اور شروع بھی تھوڑا سا دوپہر کو لیٹ ہوتا ہے. آپ نے شادی پاکستان سے باہر کی, پاکستان میں کوئی لڑکی پسند نہیں آئی؟ لڑکی کوئی شروع میں دیکھی ہی نہیں, تو جو لڑکی پہلی ملی مجھے پسند آئی. میں نے اپنے والدین کے پاس جا کے پوچھا کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے یا نہیں ہے, آپ کی اجازت مل جائے گی تو میں شادی کر لوں گا. انہوں نے باخوشی مجھے اجازت دے دی, اور ان کی مرضی سے میری پھر شادی ہو گئی. ایک ہی شادی پہ اتفاق کریں گے؟ ایک شادی بہت ہے, ٹائم ہی نہیں ہے. اچھا, والد صاحب آپ کے فوجی تھے, تو گھر میں بڑا سخت ڈسپلن رہا ہوگا, کبھی آپ کو اپنی مرضی کی بھی اجازت ملی؟ اتنے زیادہ سخت فوجی نہیں تھے, تو گھر میں انہوں نے کافی زیادہ فریڈم دی ہوئی تھی. لیکن آرمی میں جب بندہ گرو کرتا ہے تو ارد گرد ماحول میں ڈسپلن نظر آ رہا ہوتا ہے. تو گھر میں ڈسپلن جو ہے وہ بندے کی آٹومیٹیکلی بچوں کے اندر ان کی پرورش کے دوران ہی آ جاتا ہے, لیکن گھر میں انہوں نے کوئی اتنی زیادہ سختی نہیں کی کہ آپ کو بہت زیادہ مشکل ہو کہ جی ایز اے بچے آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان میں انہوں نے کوئی اتنی زیادہ آپ ہم پہ سختی نہیں کی یا ہمیں کیا نہیں ہے. تو ویسے ارد گرد کا ماحول جب بندہ دیکھتا ہے, آرمی کی کینٹ میں رہتا ہے یا کسی جگہ پہ ڈسپلن دیکھتا ہے, تو وہاں پہ آٹومیٹیکلی دیکھ کے بندہ خود بخود ڈسپلن ہو جاتا ہے. میرے صاحب کے داماد بیرسٹر شفیق صاحب بھی موجود ہیں, کچھ ان سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. بیرسٹر صاحب, آپ کے سسر ماشاءاللہ ایک دنیا میں ایک بہت نام پیدا کیا انہوں نے ایک شعبے میں. کیسا لگتا ہے ایک بڑے آدمی کا داماد ہونا؟
बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने मुझसे। ये तो ज़ाहिर बात है कि बड़ी ऑनर की बात है, और स्पेशली ऐसे इन लॉज या बड़े बुज़ुर्ग जो कि ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करें और अपने बच्चों को भी इनकरेज करें, तो उसका तो क्या ही मज़ा है। क्योंकि ये जो पासबान वेलफेयर चल रहा है, इसमें जितनी भी हमारी फैमिली के हम हैं सारे, ये सबका एक कलेक्टिव जो है उसके अंदर रोल है अपनी अपनी जगह। तो ये हमें सपोर्ट करते रहे हैं थ्रू आउट जो भी हमारे काम होते हैं, और हमारी भी कोशिश होती है बाय ऑल मीन्स हम इनको भी उन कामों में सपोर्ट करें। घर में कभी इख्तलाफ हो जाए तो लेके किन के पास पहुंचते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज तक कभी इख्तलाफ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमारे इन लॉज ने कभी हमारी लाइफ में जो है वो कभी इंटरफेयर ही नहीं किया। और माशाल्लाह सारे ही प्रोफेशनल हैं, सारे मैच्योर हैं। मैं लॉयर हूँ, मेरी मिसेस डॉक्टर हैं, तो मेरा ख्याल हमारा ऑलरेडी मैच्योरिटी लेवल इतना है कि हमें अपने जो है ये पेटी इश्यूज़ के लिए बड़ों के पास जाना ही नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ इसीलिए हम आते हैं ये हमारे लिए दुआ करें, और वो हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं। मेजर साहब को कोई अफसोस तो नहीं कभी हुआ आपसे रिश्तेदारी करके? इसका जवाब तो बेहतर मेजर साहब ही दे सकते हैं। तो हमारी जहाँ तक कोशिश है कि बीइंग जो एज अ सन इन लॉ हम जो कर सकते हैं, कि ज़ाहिर बात है हमारे सोसाइटी में यही है कि बच्चियाँ अपने घर में खुश रहें, यही एक फादर की होती है। तो वो हमने अपनी हद तक कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। बाकी अगर कोई हिडन हो तो शायद आपको लहदगी में बता दें। मेजर साहब के दूसरे दामाद मोहम्मद जाहिद नियाज़ साहब भी मौजूद हैं, बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक। उनसे भी कुछ सवाल करते हैं। जाहिद साहब, आप मेजर साहब के बारे में कुछ फरमाइए। आपका जब से ताल्लुक़ बना, इनको कैसा पाया आपने? इन्होंने ऐसे अब तक ना कभी भी एज ए सिस्टर नहीं डील किया, एज ए फ्रेंड डील किया। तो बड़े हमारे इनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप है। बाकी आपको क्या कहते हैं, शहजाद ने डिफ़ाइन किया, उन्होंने किया बात ये बहुत ही डेडिकेटेड है अपने काम से, और उनको ये जिस तरह जो सोचते हैं ना उसके मतलब टोटली ये उस काम पे ये मुख्तस हो जाते हैं और ये काम करके दिखाते हैं। तो इसमें कभी ये इस दूसरी बात ये है कि अपने काम के अलावा ये इतने ईमानदार हैं, इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है डिसऑनेस्टी का या किसी से गलत बात करने का। हमेशा चाहते हैं जी पॉइंट टू पॉइंट बात की जाए, और उनसे जो मकसद अपना बयान करते हैं, किसी को ये आएँ बाएँ शाएँ नहीं करते। तो ये इनके साथ चलता है। और हम एज ए फैमिली में जब बैठते उठते हैं, टोटली फैमिली एज ए फ्रेंडली बैठते हैं। हमें फील ही नहीं हुआ कि हम ससुराल में हैं, हमारे अपने घर में रहते हैं या इधर रहते हैं, एक ही फील करते हैं। आपसे वो भी खुश हैं? मेरे ख्याल में तो अभी डायरेक्टली पूछ लेते हैं जी। अगर नहीं खुश तो भी पूछ लेते क्या वजह है। हमारे साथ मौजूद हैं फेडमेक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आमिर सलीमी साहब। अब वो भी मेजर साहब को बहुत करीब से जानते हैं, कुछ उनसे भी बात करते हैं। सलीमी साहब, मेजर शाहनवाज साहब की खिदमात के हवाले से आप कुछ फरमाइए। फेडमेक एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी है, और मेजर साहब एज ए प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंटेटिव हैं, बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं फेडमेक के बोर्ड के ऊपर। पंजाब गवर्नमेंट ने इनकी सर्विसेज को स्पेशली हायर किया। इनकी एक्सपर्टीज़ थी आईटी के शोबे के अंदर। आईटी भी एक इंडस्ट्री है, तो तमाम क्लस्टर्स की, तमाम इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन है बोर्ड के ऊपर। मेरे साहब का एक अपना एक बिजनेस एक्मन था, जो हम डे टू डे कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर हम उनको यूटिलाइज करते हैं। बहुत अच्छी इनपुट हमें हमेशा कंपनी को देते हैं। हमारे फाइनेंस एंड ऑडिट कमेटी को भी ये हेड करते हैं, हमें ग्रिल भी करते हैं, और हमें गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि कंपनी के ऑपरेशंस एक बहुत अच्छे तरीके से हम रोज़मर्रा के ऑपरेशंस उनको चला सकें। मेरे साहब, इंसान ने अगर भूख को बहुत करीब से ना देखा हो तो उसे महसूस करना बड़ा मुश्किल होता है कि किस लेवल की मुश्किल में कोई हो सकता है। आप जिस लेवल पे जाके, जिस बड़े पैमाने पे गरीबों के, महरूम तबकात के काम आ रहे हैं, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? किस तरह आपका जहन इस तरफ गया? कोई ज़िंदगी में कोई ऐसे लम्हात देखे हैं आपने, कोई गुर्बत को बहुत करीब से किस तरह से देखा?
نہیں ایسا نہیں ہے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ویٹرنری ڈاکٹر تھے, تو جو گورنمنٹ کے ویٹرنری ہاسپٹلز ہیں اس کو ہیڈ کرتے رہے. پھر انہوں نے گورنمنٹ کے ڈیری فارمز پلان کر لیے. تو گاؤں میں ہماری ایک مربع زمین تھی والد صاحب کی, اور بہت اچھا مکان تھا. تو غربت تو نہیں دیکھی, لیکن اتنی فراوانی بھی نہیں تھی. تو جو مناسب ہمارا گزر اوقات ہر وقت تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو کچھ سوچیں آتی ہیں. تو اللہ نے سوچ دی کہ جیسے جیسے گنجائش بن رہی ہے تو جو محروم طبقہ ہے اس کے لیے کچھ کریں. ناظرین, یہ تھے میجر شاہ نواز, چیئرمین پاسبان آئی ٹی گروپ. آپ نے دیکھا آج کا دن ان کے ساتھ بھرپور گزارا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.